اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم صدق اللہ العلی العظیم۔ روز قیامت ہر شخص کو ہم امام کے ساتھ بلائیں گے، اور امام جو ہیں وہ زمانے کے امام ہیں، جیسے کہ بعض روایات میں 12 ائمہ کا بھی ذکر ہوا اس آیت کے ضمن میں کہ ہر زمانے کا ایک امام ہے جو خدا کی طرف سے ہے اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہے۔ اس زمانے کے امام مہدی علیہ السلام ہے جل اللہ تعالی فرج و شریف، اور اس میں ہم ایک اور جیسے اس حلقے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس میں امام زمانہ علیہ السلام کے انتظار، جو صحیح انتظار ہے علم و عمل کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، امام کی نصرت کے ساتھ، اس انتظار کی فضیلت کیا ہے۔ بہت ساری روایات ہیں۔ کمال الدین میں ایک روایت ذکر کی ہے امام صادق علیہ السلام سے، من مات منتظرا لہذا الامر، کہ امام زمانہ کا انتظار کرتے ہوئے اگر دنیا سے چلا جاتا ہے، کان کا من کان ما القائم فی فسطاطہ، کہ وہ ایسا ہی ہے جیسے قائم کے ساتھ ان کے خیمے میں موجود ہو۔ لا بل کان کالضارب بین یدی رسول اللہ بالسیف، اس کا مقام ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے رسول کی خدمت میں، ان کی نصرت میں تلوار سے جہاد کر رہا ہو۔ ایک اور روایت کتاب المحاسن میں روایت ہے، رحم اللہ عبدن حبس نفس علینا رحم اللہ عبدن احیا امرنا، کہ اس بندے پہ اللہ کی رحمت ہے جو ہمارے عمر کو زندہ کرتا ہے۔ فقلت فإن مت قبل ان ادرک القائم، راوی کہتا ہے اگر میں قائم کو درک کرنے سے پہلے فوت ہو گیا تو کیا ہوگا؟ قال القائل منکم ان ادرکت القائم من آل محمد نصرتہ، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے قائم کا زمانہ نصیب ہو جائے تو میں ان کی مدد کروں گا، اگر کوئی بندہ یہ بات کہتا ہے دل سے یقین سے، میں تو کیا ہوگا؟ کل مقارِ معہ بسیف ہی، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے امام کی نصرت میں وہ تلوار اٹھائے ہوئے ہو۔ و شہید معہ لہو شہادتان، اور جو امام زمانہ کے ساتھ شہید ہوگا ان کی نصرت میں، اس کو 2 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور پھر ایک اور روایت میں ہے، کمال الدین میں ہی روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل اعمال امتی انتظار الفرج، کہ میری امت کے افضل اعمال میں سے جو سب سے فضیلت والا عمل ہے وہ ہے امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کرنا۔ اور انتظار جیسے میں نے کہا علم کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، طاعت کے ساتھ، دعا کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور امام کی معرفت لوگوں کو دلانے کے ساتھ، اور یہ ساری شرائط اگر پوری ہیں تو سچا انتظار ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور روایت میں ارشاد ہوتا ہے، اور روایت ابی بصیر سے ہے، امام صادق علیہ السلام نے امیر المومنین سے روایت کی ہے، المنتظر لامرنا کالمتشاہد بدمہ فی سبیل اللہ، کہ جو ہمارے امر کا انتظار کر رہا ہے وہ ایسے ہی ہے جو اللہ کے راستے میں خون میں لت پت ہے، یعنی اس کو ایک شہید کا اجر ملے گا، اور یہ اجر جو ہے وہ انسان ہی لے سکتا ہے کہ جس کے پاس جو ہے نا یہ ساری شرائط موجود ہیں۔ غیبت النعمانی ایک معروف و مشہور کتاب ہے، اس میں بھی ایک روایت ہے جس میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الا اخبرکم بما لا يقبل اللہ عز وجل من العباد عملا الا بہ، کیا میں اس کی خبر نہ دے دوں کہ جس کے بغیر کسی کا عمل قبول ہی نہیں ہوتا، وہ کون ہے؟ فقلت بلا، فقال شہادۃ ان لا الہ الا اللہ، سب سے پہلی بات قبول اعمال کے لیے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی جو ہے نا وہ توحید کی گواہی دے، ان کی الہ مانے خدا کو وحدہ لا شریک، وان محمد عبدہ و رسولہ، اور یہ گواہی دے کہ محمد اللہ کے عبد الرسول ہیں، والاقرار بما امر اللہ، اور جو کچھ اللہ نے حکم دیا اس کا اقرار کرے، والولایہ لنا، اور ہماری ولایت کا اقرار کرے، والبراء من اعدائنا، اور ہمارے دشمنوں سے بیزار رہے، والتسلیم لہم، اور اہل بیت کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرے، والورع والاجتہاد والطمانینہ،
اور گناہوں سے بچتا رہے اور دین پہ عمل کرنے کے لیے کوشش کرتا رہے اور اطمینان کے ساتھ رہے، والانتظار للقائم، اور قائم علیہ السلام کا جو ہے نا انتظار کرتا رہے۔ ثم قال ان لنا دولتاً یجیء اللہ بہا اذا شاء، کہ ہماری ایک حکومت ہوگی، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس کو لے کے آئے گا۔ ثم قال من سرہ ان یکون من اصحاب القائم فلینتظر، کہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ امام کے اصحاب میں سے ہو جائے تو وہ قائم کا انتظار کرے۔ وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَعِ وَمَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ، انتظار کیسے کرے؟ حرام کاموں سے بچے اور اچھے اخلاق کو پیش کرے۔ وَهُوَ مُنتظر، تو ایسا بندہ ہی منتظر ہے۔ فَإِن مَاتَ وَقَامَ الْقَائِمُ بَعْدَهُ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ، اگر مر گیا اور قائم اس کے بعد امام کا ظہور ہوا تو اس کا اجر کیا ہے؟ مثل اجر من ادرکہ، اس کا اجر ویسے ہی ہے جس نے قائم علیہ السلام کو درک کر لیا۔ فجدوا وانتظروا، کوشش کرو اور انتظار کرو، یعنی دین پہ عمل کے لیے کوشش کرو، معرفت کے لیے کوشش کرو، اور پھر ایسا انتظار تمہارا یہ سچا انتظار اور امام کے انصار میں سے قرار پاؤ گے۔ ہنیئا لکم ایھۃ العصابہ المرحومہ، تو تمہارے لیے مبارک ہو، خوش بختی ہے اے گروہ کہ جن پہ اللہ کی رحمت ہے، کہ جو امام کا انتظار کر رہے ہیں اور سب سے افضل عمل کو انجام دے رہے ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ امام زمانہ علیہ السلام کو ہر وقت پکارنا، ان پہ درود بھیجنا، ان کے تعجیل ظہور کے لیے دعا کرنا، اور اسی طرح ان کی معرفت لوگوں کو دلانا اور اپنی آئندہ نسلوں کو دلانا، اور ان کو اپنی دعاؤں میں وسیلہ بنانا اور ان پہ درود بھیجنا اور ان کے لیے ان کا صدقہ دینا، ان سے مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے ان کا صدقہ اور تمام محبت کے اعمال ان کے ساتھ انجام دینا، اور ان کو ہر وقت یاد رکھنا اور ان پہ سلام پڑھنا، ان کی زیارت پڑھنا، ان کے لیے نماز ہدیہ کرنا، ان کے لیے کوئی نیک کام، مثلا مدرسہ ہے، کتاب ہے جو ان کے بارے میں روایات میں اس کا ترجمہ کروا دینا یا اس کو نشر کروا دینا، یا میڈیا پہ ان کے حوالے سے مسلسل پروگرام کرنا، یہ سارے طریقے ہیں امام کی نصرت کے اور امام کا خاص جانثار اور مددگار بننے کے۔ خدا سے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم سب کو انصار امام زمانہ علیہ السلام سے قرار دے، ہماری نسلوں کو امام زمانہ علیہ السلام کا مددگار قرار دے، اور ہمیں دین کامل کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی 24 گھنٹے ہمیں ہماری نسلوں کو توفیق دے، اور امام زمانہ علیہ السلام کی خصوصی دعا اور ان کا لطف اور کرم ہمارے لیے شامل حال ہو۔ والحمد للہ رب العالمین۔